وہ سب یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کم از کم ہم کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں، کن کن کو دے سکتے ہیں، اور کون کون دے سکتا ہے، اور آیا جو ہانگ کانگ کے اندر 30 ہانگ کانگ ڈالر لکھا ہے یہی دے سکتے ہیں یا اس سے اوپر کبھی ہے؟ وہ ذرا یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو سلطان بھائی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، لیکن ہے تفصیل طلب، یہ ایک ایک ٹکڑا کر کے ہم اگر آپ پوچھیں گے تو وہ جواب میں ذرا آسانی رہے گی، کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو پہلا حصہ ہے صدقۃ الفطر، یہ کہتے کس کو ہیں؟ جی، صدقۃ الفطر ہے رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل پر جو صدقہ غریبوں کے لیے نکالا جاتا ہے، اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اور عرب حضرات زکوٰۃ الفطر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ صدقہ واجبی ہے، یہ واجب ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ اب وہ صاحب استطاعت کون ہے؟ جو صاحب نصاب ہے، اس پر بات کریں گے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے برابر یا چاندی ہو یا اس کے برابر، یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر کیش ہو، یا خود گولڈ ہو، یا زائد از ضرورت سامان ہو، استعمال میں نہیں ہے، زائد از ضرورت سامان ہے، تو اس شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور یوں تو آپ دیکھیں کہ سارے احکام جو عبادات کے ہیں وہ سب کے سب ہوتے ہیں بلوغت کے ساتھ مشروط، کہ نماز ہے جب بالغ ہوں گے، روزہ ہے جب بالغ ہوں گے، حج ہے جب بالغ ہوں گے، زکوٰۃ ہے جب بالغ ہوں گے۔ صدقۃ الفطر ایسی چیز ہے، یہ ہے تو وجوب بالغ پر، لیکن اس بالغ پر اس کے اپنی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس کے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب فرق صرف ایک ذہن میں رکھیے، زکوٰۃ میں بھی یہی نصاب آپ سنتے ہوں گے۔ زکوٰۃ میں یہ نصاب یہ ہوتا ہے کہ 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر مال کیش کی صورت میں یا مال تجارت کی صورت میں اس کے پاس ہو۔ سامان کا اس میں ذکر نہیں ہوتا، اس کے اندر سامان بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات کسی شخص کے پاس کیش نہیں ہے، گولڈ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس سامان ایسے مثلا برتن پڑے ہوئے ہیں مہنگے، استعمال میں نہیں آتے، مہمانوں کے لیے لے کے رکھ لیے، ان کی قیمت اگر اتنی ہو جاتی ہے، برتن ہیں یا کپڑے ہیں، استعمال کے علاوہ کپڑے ہیں یا بسترے ہیں، تو مثلا ایسی چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں ہیں لیکن زائد ضرورت ہیں، لیکن انسان نے لے کے رکھے ہوئے، اگر ان کی مالیت اتنی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں۔ تو اب صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے کن کن چیزوں سے؟ ایک سوال کا حساب کا یہ بھی تھا، جو رہ جائے تو پھر آپ پوچھ لیجئے گا کہ صدقۃ الفطر کم سے کم آج کے ماحول میں اور آج کی مارکیٹ کے حساب سے سب سے سستا صدقۃ الفطر گندم یا آٹے کا ہے، اور وہ ہوتا ہے نصف سا عربی کا، جو ایکولنٹ ہے 2.25 سیر یا 2.25 کلو آٹے یا گندم، یا اس کی قیمت۔ احناف کے یہاں قیمت ہے، باقی مسلک کے اندر خود یہ فوڈ دینا پڑتا ہے، جیسے شوافے ہیں یا حنابلہ ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ گنجائش ہے کہ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے غریب کو۔ تو یہ ہے کم سے کم۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جس کو اللہ تعالی نے اچھی معیشت دی ہے، صلاحیت دی ہے، وہ جو کا، کھجور کا اور کشمش کا، اس سے ڈبل مقدار میں اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور وہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر کھجوریں 3.5 کلو، کشمش 3.5 کلو، اور جو 3.5 کلو،
ایک زمانے میں جو کی قیمت گندم کے مقابلے میں کم ہوا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس وقت جو کا جو نصاب رکھا وہ ڈبل رکھا. گندم مہنگی چیز ہوا کرتی تھی اس دور کے اندر، تو اس کا نصاب نصف رکھا، نصف سا، اور وہ 1 سا ہے. اس لیے آج ہمیں گندم سب سے سستی پڑتی ہے. تو 2.25 سیر جو گندم ہے اس کا کوئی 30 سے کم اس کی قیمت بنتی ہے. اس لیے ہم نے احتیاطاً $30 مقرر کیا ہے. تو یہ کم سے کم ہے. اگر کسی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ کھجور کے حساب سے دے دے. اب کھجور کی بھی ورائٹی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو $20 ہانگ کانگ سے لے کے 150 ہانگ کانگ ڈالر تک بھی پر کلو کھجور ملتی ہے، یا ابھی جیسے 130 ہانگ کانگ ڈالر مجدول کی کھجور ہے. تو اس لحاظ سے 130 کو ضرب دیں 3.5 کے ساتھ تو کوئی 500 کے قریب یہ جا کے بنے گی. تو یعنی پر ہیڈ کے حساب سے کوئی کھجور کی قیمت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. اور اگر سستی کھجور کو 3.5 کے ساتھ ضرب دے دے تو جو قیمت بنے وہ دے دے. اسی طرح کشمش کے حساب سے دے سکتا ہے، اسی طرح جو کے حساب سے بھی دے سکتا ہے. 30 سے کم تو ہے ہی نہیں، اور اس سے زیادہ جتنا اپنے ذوق کے حساب سے دینا چاہے تو دے دے. جی مفصل سوال کے اندر ایک سوال آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک بندے پر تو زکوٰۃ جو کہ فرض ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اماؤنٹ نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے اہل ہو. بڑا اہم سوال کیا. اب 3 کیٹیگریز بن گئی. ایک وہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے، ایک وہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے، اور تیسرا وہ جو زکوٰۃ نہ لے سکتا ہے نہ دینے والا ہے، البتہ اس پہ صدقۃ الفطر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ صدقۃ الفطر کا جو نصاب بنتا ہے وہ کچھ ایسے افراد اس کے اندر آ جائیں گے جن کو زکوٰۃ، چونکہ ان کے پاس اتنا نصاب ہے جو صدقۃ الفطر دینے والے ہیں. جو صدقۃ الفطر دینے والا ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. جی. اور زکوٰۃ دینے کے لیے جو نصاب ہے اس کو اس کا نصاب یا اس کی ایسٹ پہنچتی نہیں. اس لیے یہ جو ہے 3 کیٹیگریز بن جاتی ہیں: زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ لینے والے، اور صدقۃ الفطر دینے والے. ٹھیک. تو سب اللہ کرے ہم سب کا اس میں فائدہ ہو، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ والا ہے وہ دینے والے بن جائے. کیونکہ ہم سب تقریباً جب آپ لوگ کی طرف سے جو ٹائم ٹیبل آتا ہے اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ جو کم سے کم ہے تاکہ ہم وہ کم سے کم والے تو ادا کر سکیں. جزاکم اللہ خیر.